یہ آج والا حصہ جو ہے وہ حالات بخاری جو ہے اس میں ایڈ کرنا پہلے میں یہ تمہارے پاس جو فوٹو کاپی ہے اس پر بھی ہے یہ اچھا جی. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میرے ابا جی یعنی اسماعیل بن ابراہیم انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے شاگردگی کا شرف حاصل کیا. امام بخاری کی کنیت ابو عبداللہ ہے. ابو عبداللہ اسی وجہ سے جب بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کسی مسئلہ پر اپنا موقف ظاہر کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال ابو عبداللہ، تو مراد ہوتا ہے امام بخاری. آپ کی ولادت 194 ہجری کے اندر شوال میں ہوئی. اور بہت جلد آپ نے علوم و فنون میں مہارت حاصل کی. محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے پوچھا کیف کان بدء امری کا، تو آپ نے فرمایا الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، کہ ابھی میں کتاب کی کلاس میں تھا. کاتب کی جمع ہے، یعنی اس زمانے میں جو پرائمری کورس طلباء کے لیے ہوتا تھا، لیکن نصاب تو ایک ہی تھا، لیکن سارے طلباء پہلے لکھنا سیکھتے تھے. محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کم کان سنوں کا، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو امام بخاری نے کہا 10 سال یا اس سے کم. گیارہ سال کی عمر میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا جب آپ امام داخلی کے پاس زیر تعلیم تھے، اور امام داخلی نے حدیث پڑھاتے ہوئے سند بیان کی سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. تو امام بخاری کہتے ہیں فقلت له ان ابا الزبیر لم یرو عن ابراہیم، میں نے امام داخلی کو کہا کہ ابو الزبیر نے تو ابراہیم سے کوئی حدیث روایت نہیں کی. فانتہرنی، تو اب امام داخلی انہوں نے مجھے جھڑکی دی. فقلت له ارجع الی الاصل، تو میں نے کہا کہ آپ اپنا رجسٹر جو ہے جس میں آپ نے احادیث لکھی ہوئی ہیں اس سے دیکھیں. فدخل فنظر فیہ ثم خرج فقال لی کیف ہوا یا غلام، تو اپنے گھر گئے اور انہوں نے رجسٹر دیکھا اور پھر آ کے کہا کہ اے بچے تم بتاؤ کہ یہ سند کس طرح ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ آپ نے جو ابو زبیر کہا ہے، یہاں ابو زبیر نہیں بلکہ زبیر ہے،
یعنی سفیان عن الزبیر عن ابراہیم، یعنی ابراہیم کے سے روایت زبیر نے نہیں کی بلکہ زبیر کے باپ نے، یعنی یہ روایت زبیر کے باپ نے نہیں کی بلکہ زبیر نے کی، چونکہ وہ پڑھا رہے تھے عن ابی الزبیر۔ اس قدر مہارت اس عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو اسناد کے بارے میں تھی۔ کہتے ہیں فاخذ القلم منی واحکم کتابہ، انہوں نے مجھ سے قلم لیا اور اپنا لکھا ہوا صحیح کیا۔ وقال صدقت، اور امام داخلی نے کہا کہ تم نے سچ کہا کہ یہ سند سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم نہیں بلکہ سفیان عن الزبیر عن ابراہیم ہے۔ آپ نے جو تعلیمی سفر کیے بخارا کے بعد بلخ، نیشا پور، رے، بغداد شریف، بصرہ، کوفہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مصر اور شام، آپ کے شیوخ کی کثرت کا ذکر یہاں سے ملتا ہے کہ محمد بن ابی حاتم جو آپ کے وراق ہیں وہ کہتے ہیں دخلت، کہ امام بخاری سے میں نے سنا کہ امام بخاری کہتے ہیں دخلت بلخ، میں بلخ میں داخل ہوا، فسألونی ان املی علیہم لکل من کتبت عنہ حدیثا، تو علماء بلخ نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اپنے ہر استاذ سے مروی ایک حدیث ان کے سامنے بیان کروں، انہیں لکھاؤں، ان املی علیہم لکل من کتبت عنہ حدیثا، فاملیت الف حدیث لالف رجل ممن کتبت عنہم، تو میں نے ان کو اپنے 1000 استاذ سے ایک ایک حدیث لکھائی، تو اس طرح 1000 حدیث میں نے بلخ والوں کو لکھائی۔ محمد بن وراق کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 1 مہینہ پہلے میں نے آپ سے یہ فرمان سنا، آپ کہہ رہے تھے کتبت عن 1080 رجلا، کہ میں نے 1080 شیوخ سے حدیث لکھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ میں، شیوخ میں اعلیٰ شیوخ وہ ہیں کہ جنہوں نے امام بخاری کو تابعین سے حدیث روایت کی، یعنی ان کے اعلیٰ شیوخ وہ ہیں جو تابعین کے شاگرد تھے، وہ ابو عاصم اور مکی بن ابراہیم، عبید اللہ بن موسیٰ اور ابو المغیرہ جیسے ہیں۔ یہ سر فہرست یعنی اعلیٰ شیوخ ہیں۔ اس کے بعد اوساط شیوخ وہ ہیں کہ جنہوں نے امام بخاری کو اوزاعی سے احادیث روایت کیں، یعنی اوزاعی کے شاگرد، امام اوزاعی کے جو شاگرد امام بخاری کے اساتذہ ہیں وہ اوساط شیوخ ہیں۔ ایسے ہی ابن ابی ذئب، شعبہ، شعیب بن ابی حمزہ اور سفیان ثوری، ان کے جو شاگرد ہیں اور امام بخاری کے جو وہ استاذ ہیں وہ آپ کے اوساط شیوخ ہیں۔
اس کے بعد آپ کے اساتذہ میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد تھے، لیث، حماد بن زید اور ابو عوانہ کے شاگرد تھے۔ یہ تین طبقے آپ کے شیوخ کے ہو گئے۔ چوتھا طبقہ آپ کے اساتذہ کا وہ شیوخ ہیں جو حضرت عبداللہ بن مبارک اور سفیان بن عیینہ، ابن وہب اور ولید بن مسلم کے اصحاب تھے، یعنی ان حضرات کے شاگرد تھے اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ میں سے تھے۔ پانچواں طبقہ جو ہے آپ کے اساتذہ میں وہ محمد بن یحییٰ زہلی جیسے لوگ ہیں اور دیگر۔ یہ محمد بن یحییٰ زہلی سے پھر آپ کا اختلاف بھی بہت سخت ہوا۔ امام بخاری کے تلامذہ میں سر فہرست امام ترمذی ہیں۔ محمد بن یوسف فربری ہیں کہ جن کا نسخہ رائج ہوا پوری دنیا کے اندر۔ محمد بن یوسف فربری کا قول ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سامع کتاب الصحیح لمحمد بن اسماعیل 90,000 رجل، کہ صحیح بخاری امام بخاری سے براہ راست جن لوگوں نے پڑھی ان کی تعداد 90,000 ہے۔ فما باقی احد یرویہ غیری، تو ان 90,000 میں سے اب صرف میں ہی زندہ ہوں، باقی سب کا وصال ہو گیا ہے۔ امام بخاری کے شاگردوں میں امام مسلم بھی ہیں۔ جنہوں نے صحیح مسلم میں تو کوئی حدیث امام بخاری سے روایت نہیں کی، لیکن اس کے علاوہ اپنی کتب میں امام بخاری سے حدیث کو انہوں نے روایت کیا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام نسائی جو ہیں انہوں نے سنن نسائی کے اندر کتاب الصیام میں ایک حدیث امام بخاری سے روایت کی، لیکن ذہبی نے اس کو رد کیا کہ سنن نسائی کے اندر نہیں، دوسری جگہ جو کنیات کے لحاظ سے امام نسائی کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ اشیاء امام عبداللہ بن احمد سے روایت کی ہیں۔